کراچی سے شانگلہ جاتے ہوئے ارادہ تھا کہ 10 دن کی چھٹی ملی ہے، ایک دو دن سسرال میں گزارنے کے بعد کمراٹ یا چھترال گھومنے نکل جاؤں گا۔ سوات حادثہ تازہ تازہ رونما ہوا تھا، جس میں پوری فیملی ایک ساتھ دریا برد ہو گئی تھی۔ پشکال مونسون موسم چل رہا ہے، منع بھی کیا جا رہا تھا کہ ان دنوں میں تفریحی مقامات کے لیے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ گاؤں میں 3 4 دن اسی شش و پنج میں گزارے کہ جاؤں یا نہیں، جاؤں تو آخر کس طرف۔ کزن مولانا اختر حسن کو معلوم ہو تو اس نے پشاور سے کال کی، کہیں مت جاؤ، ہمارا گاؤں شانگلہ کمراٹ بھی ہے، چترال بھی، کشمیر بھی ہے، اور ناران، کاغان، نتیا گلی، بحرین، کالام بھی یہی ہے۔ بس یہیں گھومتے پھرتے رہو، کبھی یختنگی جاؤ تو کبھی پردیس کی ہوا کھاؤ تو کبھی لیلو نئی کی سیر کرو، الپورئی اور ٹوا کا چکر لگاؤ۔ گاؤں میں ہمارا دوسرا دن تھا۔ ڈاکٹر انور شاہ صاحب کے صاحبزادہ ارسلان نے کہا، آج میری طرف سے دعوت ہے، سردریاب ریسٹورنٹ چلیں گے، مغرب تک وہاں پہنچنا ہے، ساتھی تیاری پکڑ لے۔ صاحبزادہ ارسلان کے کزنز بھی کراچی سے آئے تھے، عبد الباسط اور سعود، دونوں بھی مدعو تھے۔ گاؤں میں فراغت کے لمحات تھے، آفس اور گھر کے کام کاج سے فری ٹینشن۔ 2 مرتبہ مختلف بیماریوں نے جب گھیرا تو ڈاکٹر سعود صاحب نے دواؤں کے ساتھ 40 منٹ واک بھی تجویز کی۔ کچھ دن پابندی کے بعد آج کل پہ معاملہ ٹلتا چلا جاتا ہے۔ گاہے ہفتے میں سستی اور کچھ مصروفیت کے ہاتھوں ایک مرتبہ بھی 40 منٹ کے قریب پیدل چلنا نصیب نہیں ہوتا۔ کھانے میں قدر احتیاط اور واک اکثر بیماریوں کا علاج ہے، لیکن بات وہی ہے، کوئی عمل کرنے والا بھی تو ہو۔ یہاں روزانہ دعوتوں کے کارن کھانے میں احتیاط تو مشکل تھا، البتہ واک آسان تھا۔ میں کوئی موقع ضائع نہیں کرتا، کہیں بھی دعوت ملتی لے جانے والے صاحب کو پیدل چلنے کی فرمائش کرتا۔ سر دریاب ریسٹورنٹ میں میرے ہمراہی ڈاکٹر آصف جلال تھے۔ آصف میرے اور ارسلان کے مشترکہ کزن ہیں، میرے پھوپھی زاد اور اس کے چچا زاد۔ آصف کو میری عادت معلوم تھی، عصر کے بعد چائے نوش جان کر کے ہم پیادہ پا ہی سردریاب ریسٹورنٹ کی راہ پہ نکل لیے۔ الوچ بازار کراس کیے تو دنیا ہی بدل گئی، جیسے ہم شہر کی رنگینیوں سے گاؤں کی سادگی میں وارد ہو گئے ہوں۔ گاؤں بھی کچا نہیں، ترقی یافتہ، سڑکوں کی تعمیر اور نقشہ کراچی کی معروف شاہراہوں سے کم نہیں تھا۔ ڈھلتی شام کی سرخی پہاڑ کی اوٹ سے جھانک رہی تھی، سامنے کا منظر بے حد دل نشیں تھا۔ سڑک کے دونوں طرف لہلہاتے درخت، ٹھنڈی اور تازہ ہوا کے تھپیڑے، سرسب پہاڑ اور کہیں کھیت کھلیان، پلیاں اور صاف پانی کے مست چشمے ماحول کو مسحور کن بنائے ہوئے تھے۔ راہ چلتے گپ شپ لگاتے، اٹکھیلیاں کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، کب فضا رب کی کبریائی سے گونجنے لگی۔ نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس خوبصورتی اور رب کی نعمتوں کے آگے سر بسجود شکر سے معمور ہونے کی گھڑی تھی۔ راستے میں کچھ فاصلے پر ہی مسجد واقع تھی۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی تھا۔ مسجد میں درس نظامی کی کتب دکھائی دے رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے ہی والے تھے کہ گاڑی میں آنے والے ساتھی بھی پہنچ گئے۔ ہمارے لیے بھی جگہ گاڑی میں بنائی گئی۔ چند منٹ بعد ہی ہم سر دریاب ریسٹورنٹ کے اندر تھے۔ پہاڑوں اور مرغزاروں کے بیچ بلند مقام پر واقع ریسٹورنٹ بھی خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ قرب جوار کے لوگ آؤٹنگ کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ شاندار ہوٹل کا کھانا گزارے حال تھا۔ مٹن کڑھائی اور گرل مچھلی سے دو دو ہاتھ کیے۔ گاؤں میں ہمارے 2 3 دن ہوئے تھے کہ کراچی سے عبد الباسط کے بہنوئی مولانا شیخ عبداللہ صاحب بھی تشریف لائے۔ کراچی کے باسی پردیس میں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اکثر ہمارے میزبان مشترک ہی ہوتے، ایک ساتھ دعوتیں اڑاتے، گھومتے پھرتے، پہاڑوں کی چوٹیاں ناپتے، عکس بندی اور ہنسی مذاق کرتے۔ سردریاب میں پرتکلف دعوت کے بعد صاحبزادہ ارسلان نے شانگلہ کا مشہور پکنک پوائنٹ یختنگی جانے کی دعوت دی۔ میں نے اپنے کراچی کے ساتھیوں شیخ عبداللہ، عبد الباسط اور سعود سے کہا، یہ اچھی بات نہیں کہ یختنگی کا بوجھ بھی ہم ارسلان پہ ڈالیں، تبلیغی برکت والا سسٹم کر کے سب حصہ ڈالیں گے۔ تمام ساتھیوں نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اتوار کی رات ہم کل کے پروگرام کی ترتیب بنا رہے تھے کہ ہماری سب سے بڑی پھوپھی زاد بہن کا پیغام ملا کہ کل ظہرانہ ہمارے ہاں کیجیے گا۔ ہم نے اپنے پروگرام کا بتایا تو انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی، کہا ٹھیک ہے، ہم کھانا پارسل کر دیں گے، آپ لوگ یختنگی میں تناول کر لیجیے گا۔ بہنیں بھائیوں کا کتنا خیال رکھتی ہے، خواہ وہ پھوپھی زاد بہنیں ہی کیوں نہ ہو۔
اگلے دن استوائے شمس کے وقت ہمارا تقریباً 20 افراد پر مشتمل قافلہ موٹر سائیکلوں اور کاروں کی شکل میں یختنگی کی طرف روانہ ہوا۔ شانگلہ کے دلکش پہاڑوں میں واقع یختنگی کی جانب جانے والا راستہ گویا قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جو دل و نگاہ کو مسحور کیے دیتا ہے۔ یہ راستہ سبزے میں لپٹے ہوئے پہاڑوں، نیلے آسمان سے باتیں کرتے درختوں اور جھلملاتے چشموں کی سنگت میں گزرتا ہے۔ ہر موڑ پر منظر بدلتا ہے، جیسے فطرت ایک نیا پردہ ہٹا کر اپنا نیا چہرہ دکھا رہی ہو۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا میں دیودار کی خوشبو رچی بسی ہوتی ہے اور پرندوں کی سروری چہچہاہٹ ماحول کو نغمگی عطا کرتی ہے۔ یہ راستہ محض ایک گزرگاہ نہیں بلکہ روح کی بالیدگی کا سفر ہے، اس لیے میری ترجیح کار نہیں بائک ہوتی ہے۔ سال 2 سال بعد جب بھی آؤں قرب و جوار جانے کے لیے میری سواری بائک ہوتی ہے اور چلاتا بھی خود ہوں، تاکہ میرے اور فرحت بخش ہواؤں کے بیچ کوئی حائل نہ ہو۔ یختنگی پہنچتے پہنچتے تقریباً 3 بج گئے۔ اونچے اونچے پہاڑوں اور درختوں کے بیچ جہاں بادل بھی سر پر اٹکیلیاں کر رہے ہوں، یہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام ہم نے پیٹ پوجا کا کیا۔ باجی کے ہاتھ کا بنا چکن پلاؤ انتہائی لذیذ تھا، بابرکت اتنا کہ سب نے چکن اور مچھلی کے ساتھ خوب کھایا، مگر وہ پھر بھی پتیلے میں پڑا مسکرا رہا تھا۔ یختنگی کے سبز چادر اوڑھے پہاڑ نے ہمیں اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا۔ صاف ستھرے بادل ہمارے سر کے اتنے قریب آتے کہ رونالڈو والی جمپ مار کر ہم اسے پکڑ پاتے، لیکن یہاں رونالڈو تو تھا نہیں۔ ہم ہائیکنگ کرتے، بلند و بالا ٹیلوں پر چڑھتے اور اس گرم موسم میں ٹھنڈے ٹھار چشموں کا پانی پی کر انجوائے کرتے رہے۔ ہری گھاس کی قالین پر پاؤں پسارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہماری طرف 2 لڑکے آتے دکھائی دیے۔ ایک شلوار قمیض جبکہ دوسرا پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ حلیے سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ مقامی نہیں ہے۔ قریب آنے پر ہم نے الیگ سے دیکھ کی، اپنے کراچی کے لونڈے نکلے۔ مزید تعارف ہوا تو آتے آتے وہ ہمارے پڑوسی محلہ میں واقع ہینا بیکری کے باسی نکل آئے۔ اس حیرت انگیز اور مسرت افروز منظر کو انہوں نے اپنے موبائل کیمرے میں محفوظ کیا اور ہمارے بے حد اصرار کے باوجود اکل و شرب سے انکار کر کے آگے چل دیے۔ عصر کی نماز کی 2 جماعتیں ہوئیں، ایک مجھ مسافر امام کی اقتداء میں مسافر اور کچھ مقامی حضرات نے، جبکہ دوسری کزن مولانا صہیب رومی کی امامت میں، جس میں دیگر مقامی افراد نے بھی شرکت کی۔ اگلے دن ڈاکٹر نفیس الحسن نے الوچ سے کال کی، تیار ہو جائے، الپوری چلتے ہیں۔ یار الپوری تمہارا کوئی کام ہوگا، میں وہاں کیا کروں گا؟ ویسے بھی ان موڑوں میں میری طبیعت گاڑی میں خراب ہو جاتی ہے۔ نہیں بھائی جان، ہم کار میں نہیں موٹر سائیکل میں جائیں گے۔ میں نے آپ کے لیے 125 کا بندوبست کیا ہے۔ 125 کا سنتے ہی میں نے حامی بھر لی۔ صاحبزادہ محسن مجھے لینے آیا ہوا تھا، الوچ تک وہ لے کر گیا۔ الوچ بازار سے مجھے فرنٹ سیٹ سنبھالنی تھی۔ ہواؤں سے باتیں کرتے ہمارا سفر الپوری کی طرف شروع ہوا۔ الپوری کو شانگلہ کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شانگلہ کا صدر مقام ہے، جو سرسبز پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک پرامن اور فطری حسن سے مالا مال قصبہ ہے۔ یہ علاقہ نہ صرف قدرتی مناظر، بل کھاتی ہوئی وادیوں اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کے لیے مشہور ہے، بلکہ یہ انتظامی، تعلیمی اور سیاسی اعتبار سے بھی ضلع شانگلہ کا مرکز ہے۔ یہاں کی فضا میں ایک عجیب سی طمانینت اور سکون ہے، نہ بہت زیادہ ہجوم، نہ شور شرابہ، بس پہاڑی ہوا کی سرگوشیاں اور قدرت کے رنگ۔ سردیوں میں الپوری برف کی سفید چادر اوڑھ لیتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یہاں کا موسم نہایت خوشگوار ہوتا ہے، جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ایک ایسی پہاڑی آغوش میں واقع ہے جہاں فطرت نے اپنے رنگ بکھیرے ہیں۔ صبح کی دھندلکوں میں چھپی پہاڑی چوٹیاں، شام کی ہلکی سنہری دھوپ میں نہاتی وادیاں اور رات کو ستاروں سے سجی چھت، یہ سب کچھ الپوری کو ایک خواب سا بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر نفیس الحسن کا نادرہ آفس میں کام تھا، وہ جلد فارغ ہوئے۔ الپوری کے مشہور مقامات دیکھنے ہم نکل پڑے۔ ڈاکٹر صاحب نے اونچائی سے اترائی کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں جاتے ہیں۔ بھل کھاتے برلب چشمہ ظہر کی نماز ادا کر کے پھر کہیں ظہرانے کو نکل پڑیں گے۔ ظہر کی نماز رب کی بچھائی گرین قالین پر پڑھی۔ پہاڑ سے گرتے پانی کی گزرگاہ بڑی نفاست سے بنائی گئی تھی۔ شفاف پانی کئی مراحل اور راہیں کاٹ کر چشمہ کی زینت بن رہا تھا، گویا بچھڑے بچے اپنی ماں کی آغوش میں جمع ہو رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، سوئمنگ تو میری کمزوری ہے، اتنا صاف پانی دیکھ کر رہا نہیں جا رہا۔ نہانے کا وقت تو نہیں ہے، پانی میں اتر کر پاؤں گیلے کر کے حسرت پوری کر لیتا ہوں۔ شلوار قمیض سمیت پانی میں اتر گیا۔
اس جگہ پانی گہرا نہیں تھا۔ باہر مونسون کا موسم کافی گرم تھا، سورج کی تپش چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ پانی میں جب قدم رکھا تو یہ ٹھنڈا، رب کی قدرت نے حیرت زدہ کر دیا۔ تھوڑی چہل قدمی سے دل و دماغ کی بند بجلیاں جلنے لگ گئی۔ ڈاکٹر صاحب میری کیفیت ملاحظہ کر رہے تھے، پانی کے شور میں اونچائی سے ان کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا قمیض اتار کر نہا لیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے قمیض اتار کر سائٹ میں ایک چٹان پر رکھ دی۔ کچھ دیر کھڑے کھڑے پانی سے مزے لیتا رہا۔ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی آواز سنائی دی، بھائی جان لیٹ جائے پانی میں، ڈرے نہیں، بہاؤ اتنا بھی تیز نہیں کہ آپ کو بہا لے جائے۔ مسرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں پانی کو پورا سراپا حوالے کر دیا۔ واہ کیا ہی عجیب کیفیت تھی، مزہ ہی آ گیا۔ ڈاکٹر نفیس الحسن سے کہا یار یہ جگہ آپ لوگوں نے ہم سے کیوں چھپا رکھی تھی؟ مانا کہ یختنگی بہت ہی خوبصورت ہے لیکن اس مقام کا بھی کوئی جواب نہیں، یہ تو دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے، آئندہ پوری پارٹی سمیت یہاں آئیں گے انشاءاللہ۔ اتنی حسین اور کشادہ جگہ ہے، فٹ بال وغیرہ کوئی کھیل بھی کھیل لیں گے۔